صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں، بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گاہ نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد، بس اس رب سے نا امید نہ ہونا۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی، پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ صبر خود بخود نہیں آ جاتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور انتظار کریں کہ کب چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہوں۔ صبر کا مطلب ایک مسلسل جدوجہد بغیر کسی شکوہ اور شکایت کے۔ صبر کا مطلب آپ ہر دم خود پر قابو رکھیں، اپنے الفاظ اور اپنے اعمال پر بھی۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنے احساسات دبا لیں۔ صبر کا مطلب تمام تر غصے، اداسی اور وہ تمام آنسوؤں کے باوجود آپ اپنے رب کے شکر گزار ہوں، آپ اسی کی طرف رجوع کر رہے ہوں اور اس کے منصوبوں پر یقین کیے ہوں۔ صبر آ نہیں جاتا، یہ کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے یہ آپ کے لیے اس دنیا میں کرنے کو آخری چیز ہی کیوں نہ ہو۔ صبر آسان نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ جتنا بڑا انعام ہو، آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوتی ہے۔ صبر کا انعام رب ہے، صبر کرنے والوں کو رب کا ساتھ ملتا ہے۔ بتاؤ پھر کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ جو ہو صبر پہاڑوں جیسا، تو نصیب کی بند تاریکیوں سے قبولیت کے ہیرے یہ دعائیں لے آتی ہیں۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی، وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو چھو جائے، تو جان لینا کہ اللہ جل جلالہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے
مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھلانے والا ہے۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کوئی ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہوتا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو نا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے، اب تمہارا گھر بھی خوشیوں کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے۔ انسان بڑا بے صبر ہے، اسے ہر چیز اسی وقت اور اسی لمحے میں حاصل کرنی ہوتی ہے جس میں اس کو اس چیز کی طلب ہو، بغیر صلے کی پرواہ کیے، بغیر انجام کی سوچ کے، وہ بس دیوانہ وار اس چیز کے حصول کے لیے دوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے خالق کو بھی بھول جاتا ہے، اور جب وہ چیزیں اسے میسر نہیں ہوتیں تو وہ اپنے ہی رب سے بدگمان ہو جاتا ہے، بد دل ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، اپنی ہی سوچوں کے جالوں میں ایسا قید ہو کر رہ جاتا ہے کہ پھر اسے بآسانی رہائی نہیں ملتی، مگر وہ اللہ ہے نا، اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، اپنے وسیلوں سے کس کو کس لمحے، کس جگہ اور کس وقت نوازنا ہے، یہ اسے بخوبی پتہ ہے۔ انسان چاہے بھی تو اس کے اختیار میں کچھ نہیں سوائے دعا کے، اور دعا تو اپنے آپ میں ہی ایک معجزہ ہے۔ صبر، توکل اور ڈھیروں دعائیں، بس اسی سے تو آسان ہوتی ہیں ہر ایک کی راہیں۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ دعا، صبر، یقین۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین انشاءاللہ تعالی۔